شادی کوئی فینٹیسی نہیں ہے. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شادی کرا دو، اس کی شادی کرا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی شادی کرا دو، یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. اگر کسی کو جو ہے وہ آوارہ گردی کی عادت ہے کسی لڑکے کو، یا کوئی لڑکا جو ہے سارا دن دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے یا باہر جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تو اس کی شادی کرا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں آج آپ کو ایک بات کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام سے، جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، آپ کے جو بیٹے بگڑے ہوئے ہیں اس میں والدین کا ہاتھ ہے. آج آپ کا بیٹا اگر رات کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کسی غلط جو ہے وہ نشے پہ لگا ہوا ہے یا غلط ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار والدین. ڈاکٹر نبیہ علی خان کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. آتے ہی آپ نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ جب کوئی مردوں کا ٹاپک ہوتا ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے مردوں کی بڑی اچھی رہنمائی کرتی ہیں، بڑا ساتھ دیتی ہیں، کبھی کبھی ان کی آواز بن جاتی ہیں. تو آج آپ کی ضرورت تھی نا، میں نے کہا بات کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں. ہاں، میں نے تو آپ لوگوں کو یہی کہا ہے کہ جہاں مرد اور عورت کی بات ہوتی ہے وہاں آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، حالانکہ میں ماہر نفسیات ہوں اور بھی نفسیاتی بیماریاں جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوں. یہ بھی تو نفسیاتی پرابلم ہے. ہاں، یہ سب سے بڑی نفسیاتی پرابلم ہے. دیکھیں، بیہیویئر ایشوز جو ہیں اور ایک آپ کو جو تربیت دی جاتی ہے آپ کے گھر سے، جیسے آپ مرد کا آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے، ایموشنز کا ٹاپک رکھا ہے. مرد کی ایموشنز عورت سے کہیں زیادہ ہائی ہوتی ہیں. مرد کہیں زیادہ جو ہے وہ عورت سے زیادہ فیل کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کی ٹریننگ ایسی ہے، اس کو سمجھایا یہ جاتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے ہی جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سٹرونگ ہو، اور ایک سٹرونگ آدمی نہ رو سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف کا اظہار جو ہے وہ کسی کے سامنے کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کی بھی ایموشنز کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے والدین کو جتنا اپنی بیٹیوں کی ایموشنز کا خیال رکھتے ہیں. بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بات پر روتی ہیں، رو کر جو ہے وہ بات منوا لیتی ہیں، ذرا سے شوہر نے ڈانٹ دیا تو آنسو نکل آتے ہیں، وہ ایموشنز جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں. آپ سائیکلوجیکلی اور اگر آپ جو ہے وہ سائنسی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر کی تمام تر ایموشنز اگر وہ دبا لیتا ہے، وہ ایکسپریسو نہیں ہے، یہ ایکسپریس نہیں کر پاتا، تو یہ ایموشنز جو ہیں وہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں. یہ اندر اس طرح کے جو ہے زہریلے مادے پیدا کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا سب سے جو ڈپریشن یا سٹریس کا سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے سٹمک پہ ہوتا ہے. مگر موسٹلی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر تم ان ایموشنز کو اپنے اندر دبا لو گے، اس غم کو، تکلیف کو برداشت کرتے رہو گے، تو تم اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے. یہ چیزیں تمہیں اور زیادہ مضبوط بنائیں گی. دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ٹریننگ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ٹریننگ ہے. ٹریننگ کو تبدیل کریں، اپنے بیٹوں کی ٹریننگ میں تبدیلی لے کر آئیں. ان کو بتائیں کہ اگر وہ رونا چاہیں تو وہ رو سکتے ہیں، اگر وہ کسی بھی جگہ پر اپنی ایموشنز کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. مرد آج کا ایکسپریسو ہی نہیں ہے، نہ محبت کو جو ہے وہ بیان کر پاتا ہے، نہ نفرت کو بیان کر پاتا ہے. صرف اپنے بیہیویئر سے یہ شو کر پاتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ سٹریس یا ڈپریشن میں ہے تو وہ خاموش ملے گا آپ کو. جو شخص آپ کو زیادہ خاموش ملے، جو مرد زیادہ خاموش ہو، سمجھیں کہ وہ ڈپریشن میں ہے. وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنی ایموشن کو خاموشی کے پیچھے چھپا لیتا ہے. اپنے سٹریس اور اپنے ڈپریشن کو جو ہے وہ خاموشی کی نظر کر دیتا ہے. عورت جب زیادہ ڈپریسو ہوتی ہے، زیادہ ایکسپریسو ہو جاتی ہے، زیادہ بولتی ہے. جب اس کا ڈپریشن لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس کا غصہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اکثر اوقات مردوں کو جو ہے وہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرد بہت ڈپریسو ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ڈپریشن لیتا ہے اس لیے یہ غصہ کرتا ہے. نہیں، جو جتنا زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے مرد، وہ اتنا زیادہ خاموش ہو جاتا ہے اپنی اس تکلیف کو لے کے. جو تکلیف اس کو اندر ہی اندر جو ہے وہ کھا جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے عورتوں کو تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے، معاشرے میں تو آپ دیکھ لیں مردوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بیوہ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مرد اپنی ایموشنز کو شیئر ہی نہیں کر پا رہا. مرد اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی جو اس کو مینٹلی ٹارچر مل رہا ہے، آپ کے پاکستان کے 90% مرد جو ہیں وہ مینٹل ٹارچر میں اس ٹائم. مینٹلی ٹارچر انہیں کیا جاتا ہے. وہ جن آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے وہاں مشکلات ہوتی ہیں. وہ جس گھر میں رہتے ہیں انہیں اپنی ماں کی طرف سے، اپنی بہن کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے مینٹلی ٹارچر جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ سارا سٹریس جو ہے وہ جمع ہو کر جب ایک مرد کے دماغ پر اثر کرتا ہے تو اس کی صحت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. یا تو وہ اوبیسٹی، موٹاپے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 35 سال کے مرد جو ہیں، 35 سال جیسے شادی ہوتی ہے 30 سال کے بعد، تو 35 سال کا مرد جو ہے وہ 45 سال کا لگنا شروع ہو جاتا ہے. بہت جلدی شادی کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ اثر مردوں پہ پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ پہ ذمہ داری بڑھتی ہے، ذمہ داری کے بوجھ بڑھتے ہیں. شادی کوئی فینٹیسی نہیں ہے
لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شادی کرا دو، اس کی شادی کرا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی شادی کرا دو یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. اگر کسی کو جو ہے وہ آوارہ گردی کی عادت ہے کسی لڑکے کو، یا کوئی لڑکا جو ہے سارا دن دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے یا باہر جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تو اس کی شادی کرا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں آج آپ کو ایک بات کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام سے، جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، آپ کے جو بیٹے بگڑے ہوئے ہیں اس میں والدین کا ہاتھ ہے. آج آپ کا بیٹا اگر رات کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کسی غلط جو ہے وہ نشے پہ لگا ہوا ہے یا غلط ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار والدین کوئی ہیں. ٹراما، کوئی ڈپریشن. ایک نصیر احمد صاحب کی کال ہے کراچی سے، ان کو ذرا لاہور سے ہی ہے، سوری، ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ. جی ہمارے ٹاپک پہ آج کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں مردوں کے ایموشنز کے اوپر. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام اور بہت اچھا ٹاپک رکھا. شکریہ. اور آپ کا ڈاکٹر صاحبہ بھی بہت اچھی بات کر رہی ہیں. جی مردوں کی پالیسی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب شادی میں شادی کرتا ہے اور ان کے جذبات اور محبت اور اظہار اتنا کلوز ہوتا ہے کہ بغیر ایک وقت رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب آہستہ آہستہ اور مرد کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں یا مرد کی کمیاں کوتاہیاں یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور مرد کے ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنی، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اس کے ذہنی طور پر کرنا، یعنی دل کے جب اور مرد کیا کرے. انسان 24 گھنٹے بس اسی سوچ میں رہتا ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ ہوٹل گزارا، میں سب اچھے سے رہنا چاہتا ہوں، اور ہر وقت اور مرد کو یہی ویلیو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے اس نظریے کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سمجھائی آپ کو بات؟ اچھا مجھے بالکل کلیئر ہاں سمجھ پی سی آر سے ذرا مجھے بھی سمجھائے، کیونکہ مجھے بھی تھوڑی میں نہیں سمجھ پائی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے بس اتنی سمجھ آئی ہے کہ شاید ہر جگہ جو مرد برداشت کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بات جو ایکچولی انہوں میں نے وہ کی ہے. ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ مرد کا جو ڈپریشن ہے وہ عورت اتنی آسانی سے سمجھتی نہیں. اچھا دیکھیں، مرد کو بتانا پڑتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے پریشان نہیں کرو، میں ٹینشن میں ہوں، مجھے اور مزید ٹینشن نہیں دو. بچوں کو بتانا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا، بزنس چل رہا ہے تو بزنس میں 100 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں ایک شخص جو ہے، ایک مرد جو ہے وہ ڈپریسو ہے. آپ کی پوری اگر ٹیم ہے، پوری آپ کی مینجمنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک مرد نے دیکھنا ہے. پھر گھر کی مینجمنٹ کو بھی مرد نے دیکھنا ہے، عورت کی ایموشنز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، بچوں کی ایموشنز کو بھی، والدین کی ایموشنز کو بھی. ایک مرد کو کاکٹیل بنا کے رکھ دیا ہے. وہ کبھی ادھر جو ہے وہ جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، بہن کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے، بھائی اگر ٹائم نہیں دیتا تو مجھے بھائی جو ہے وہ شادی کے بعد بدل گیا ہے. شادی کے بعد اس کا بدلنا بنتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی کے 25-30 سال گزار لیے ہیں، ماں نے بھی اور بہن نے بھی اور گھر والوں نے بھی. اب اس کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیں، اب اس کو اس کے بچوں کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھ سکے. جب آپ ایک مرد پہ اتنا اس طرح اس کو پریشرائز کرتے ہو مینٹلی کہ جی ماں کو بھی دیکھے، بہن کو بھی دیکھے. اور ہمارے پاکستان میں ایک رواج بہت ہی عجیب ہے کہ گھر کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا نا، بس اسی پہ ذمہ داری ہوگی، باقی سارے بیٹے جو ہے وہ موجیں مستیاں کرتے پھر رہے ہوں گے، ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. گھر کا بڑا بیٹا اور بڑی بہو، کل کو ذمہ داری ساری ان پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے بیچ میں ایک بہت اچھی بات کی، مجھے لڑ گئی ہے. جی